Let's move to the next component of ecosystem, that is biotic component. And in this component, we have discussed before the producers, another type of living organisms which are capable of capturing the sunlight and convert it into the chemical energy or chemical light. The next biotic component which are important for the ecosystem and they are living organisms, they are known as consumers. Consumers are basically heterotrophs which obtain their energy from producers either directly or indirectly. We can categorize these consumers into three classes: the primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. Primary consumers are usually those animals which directly feed on the plants, and in the ecosystem they are known as herbivores. They are at the first level of consumers and they are known as primary consumers. چونکہ یہ فرسٹ لیول کے کنزیومرز ہیں انہیں ہم پرائمری کنزیومرز کہتے ہیں. یوزلی ان کنزیومرز کا جو نمبر ہے وہ لارج ہوتا ہے. یہ جو کنزیومرز ہیں ان کا سائز کے حساب سے ہم ان کو جو ہے وہ مائکرو کنزیومرز اور میکرو کنزیومرز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. مائکرو کنزیومرز جو ہیں ان کا باڈی سائز جو ہے وہ اسمال ہوگا, ان کا نمبر جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اٹ مینس کہ ایک پلانٹ یا ایک پروڈیوسر یا ایک آٹوٹراف جو ہے وہ ایک سے زیادہ مائکرو کنزیومرز کو جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک جو پلانٹ ہے اس کے اوپر بہت سے جو ہے وہ انسیکٹس فیڈ کر سکتے ہیں, وہاں سے جو ہے اس کا نیکٹر فیڈ کریں گے, کوئی اس کے جو ہے وہ پتے کھائے گا, کوئی اس کے جو ہے وہ تنے کو ایز اے فوڈ جو ہے وہ استعمال کرے گا. لیکن ایک پلانٹ جو ہے اس کے اوپر ایک سے زیادہ جو ہے وہ مائکرو کنزیومرز جو ہے وہ پائے جائیں گے. دین میکرو کنزیومرز ہوں گے فرسٹ لیول کے پرائمری کنزیومرز, اور جو ہے یہ ہربیوور ان نیچر ہوں گے, لیکن ان کا باڈی سائز جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور ان کا نمبر جو ہے وہ پھر اسمال ہو جائے گا. فار ایگزامپل اسکوئرلز ہو سکتی ہیں, اسمال روڈنٹس ہو سکتے ہیں جو کہ نٹس پہ یا لیوز پہ یا روٹس پہ یا فروٹس کے اوپر جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں. مگر ان جو میکرو کنزیومرز ہیں ان کو اپنے فوڈ کی ضرورت کے لیے ایک, دو یا تین جو ہے وہ پلانٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس سے زیادہ فردر جو ہے وہ لارجر باڈی سائز کے جو کنزیومرز ہوں گے جیسے کاؤ ہے, ڈیئر ہے یا گوٹس وغیرہ ہیں, ان کو زیادہ پروڈیوسرز جو ہیں ان کی ضرورت ہوگی, زیادہ پلانٹس جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے فوڈ ان کو جو ہے وہ ریکوائر ہوگا. اگر اس جو ہے وہ تصویر کے اندر ہم دیکھیں تو ہربیورز کنزیومرز جیسے کہ یہ جو ہے وہ ایک گراس ہاپر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اس گراس ہاپر کے ساتھ اس پھول یا اس پودے کے اوپر بہت ساری بیٹلز بھی ہو سکتی ہیں, بٹر فلائز بھی جو ہے وہ فیڈ کر سکتی ہیں, ہنی بیز بھی جو ہے اس کا نیکٹر جو ہے وہ لے سکتی ہیں. اٹ مینس کہ ایک جو ہے وہ فلاور نمبر آف جو ہے مائکرو کنزیومرز کے لیے انرجی جو ہے وہ پرووائڈ یا فوڈ سورس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جبکہ یہی جو فلاور یا یہی جو پودا ہے وہ ایک میکرو کنزیومر کے لیے انف نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا باڈی سائز جو ہے وہ لارجر ہو جائے گا. اس کے لیے 2 یا 3 یا 4 جو ہیں وہ پودے ضروری ہوں گے تاکہ وہ اس کی جو ہے ڈائٹری جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکیں. دین سیکنڈری کنزیومر ایکو سسٹم میں وہ لیونگ آرگنزمز ہیں جو ڈائریکٹلی اس پرائمری کنزیومرز کے اوپر فیڈ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ہربیورز کو جو ہے وہ ایٹ کرتے ہیں. اور یہ رول ہے ایکو سسٹم کے اندر انرجی ٹرانسفر کا کہ جو چیز جو ہے وہ کسی پہلی چیز کو کھاتی ہے وہ اپنی نیکسٹ اسٹیج کے لیے خود کھائی جاتی ہے. تو سیکنڈری کنزیومرز جو ہیں یہ پرائمری کنزیومرز کو جو ہے وہ کنزیوم کریں گے اور کارنیور ان نیچر ہوں گے. یہ فرسٹ کارنیور ہوں گے ایکو سسٹم کے, لیکن سیکنڈری کنزیومر کی جو ہے اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ لائی کریں گے. اب یہ جو اینیملز ہیں یہ مائٹ بھی اومنیورز ہو سکتے ہیں, یہ کارنیورز ان نیچر ہو سکتے ہیں. ان کا بھی باڈی سائز جو ہے وہ ڈفر کر سکتا ہے. کچھ جو ہے وہ چھوٹے باڈی سائز کے جو ہے وہ سیکنڈری جو کنزیومرز ہیں وہ ہوں گے, کارنیور ان نیچر ہوں گے. جیسے چھوٹے جانور جو کہ انسیکٹس وغیرہ کو فیڈ کرتے ہیں, جو فراگ ہے وہ چھوٹے انسیکٹ کو فیڈ کرتا ہے, وہ سیکنڈری کنزیومر کے اوپر آئے گا, باڈی سائز اس کا چھوٹا ہو جائے گا. لیکن بہت سارے روڈنٹس جو ہیں وہ ان فراگس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں, تو ان کو ایک وقت کے لیے جو ہے ایک سے زیادہ فراگس کی ضرورت پڑے گی اپنی انرجی یا
فوڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے. اس سے اگین نیکسٹ لیول کے اوپر جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈری کنزیومرز میں ڈائریکٹلی ایسے بھی کنزیومرز آتے ہیں جن کا باڈی سائز ان سے زیادہ لارج ہوتا ہے, جیسے وولف ہے, بیئر ہے, جیکال ہے یا اسنیک ہے. یہ جو ہے وہ سیکنڈری کنزیومرز کے اوپر جو ہے ایز اے سیکنڈری کنزیومر ایکو سسٹم میں جو ہے وہ رہیں گے اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ فیڈ کریں گے اسمال روڈنٹس کے اوپر. ایون جو اسنیک ہے وہ جو ہے وہ ریبٹ کو بھی پورے کا پورا انگلف کر سکتا ہے, پورا جو ہے وہ ڈک انگلف کر سکتا ہے. اور ڈک جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے یا تو وہ جو ایکویٹک آرگنیزمز ہیں اس کو جو ہے وہ فیڈ کرے گی, یا جو ہے وہ دوسرے جو اسمال ارتھ فارمز یا اس طرح کے آرگنیزمز جو اس کو ایکویٹک انوائرمنٹ میں ملیں گے یا ویڈس وغیرہ جو اس کی ضرورت کی ہوں گی اس کے اوپر فیڈ کریں گی. تو ہربیوور اینڈ دین جو ہے وہ پرائمری کنزیومرز اور سیکنڈری کنزیومرز. تو اس طرح جو ہے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا لیول آئے گا, لیکن اس میں جو ہے وہ باڈی سائز امپورٹنٹ ہوگا. اس میں باڈی سائز کے ساتھ ساتھ نمبر امپورٹنٹ ہوگا. اگر جو ہے وہ باڈی سائز اس کا بڑا ہے تو نمبر جو ہے اس کنزیومر لیول کے اوپر اس کنزیومر آرگنیزمز کا کم ہو جائے گا. اگر ان کا باڈی سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے تو اس لیول کے اوپر ان کنزیومرز کا جو ہے وہ نمبر انکریز ہو جائے گا. دین ٹرشری کنزیومرز جو ہیں یوزلی ٹاپ کنزیومرز ہیں. ٹرشری کنزیومرز وہ ہیں جو سیکنڈری کنزیومرز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں سوللی اپنے فوڈ کے لیے, اور سیکنڈری کنزیومرز جو ہیں وہ پرائمری کنزیومرز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں اپنے فوڈ کے لیے. پرائمری کنزیومرز جو ہیں وہ پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہیں. ٹرشری کنزیومرز جو ہیں وہ ایکو سسٹم میں ان کا نمبر جو ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن ان کا باڈی سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایکو سسٹم کے جو ہے وہ زیادہ سیکنڈری کنزیومرز ان ٹرشری کنزیومرز کو جو ہے وہ فوڈ کی اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں. اب جیسے لائن ہے, ٹائیگر ہے, ایگل ہے, یہ جو ہے وہ ٹاپ کنزیومرز ہیں. یہ ٹرشری کنزیومرز کی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. ایک لائن جو ہے وہ ایک ایریے کو جو ہے وہ سراؤنڈ کرتا ہے اور اپنی اس کی جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی مینٹیننس کے لیے وہ 1 یا 2 دن کے بعد ایک اس کو پورے ہرن کا شکار کرنا ہے یا پورے کسی گوٹ کا شکار کرنا ہے, ایک بڑے اینیمل کا شکار جو ہے وہ اس کو کرنا ہے. وہ اس کی ڈائٹری ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے. لیکن اس شکار کے ساتھ ساتھ جو وہ شکار کرتا ہے وہاں بہت سارے ایسے اینیملز بھی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو اس کیے ہوئے شکار کے اوپر جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں. اس طرح اس لائن کا اپنی جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ باقی جو دوسری کمیونٹیز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ جو دوسرے کمیونٹیز ہیں وہ اس لائن کے شکار کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ اس سے جب وہ شکار کرے گا تو ان کو بھی جو ہے وہ ان ٹرن اس کی فوڈ جو ہے وہ ملے گا. ایگل بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی کسی سانپ کو کسی ریبٹ کو جو ہے وہ پک کرے گا, اس کو ایز اے فوڈ جو ہے وہ استعمال کرے گا. لیکن وہ ریبٹ یا جو سانپ ہے اگر ریبٹ ہے تو وہ ڈائریکٹلی پرائمری کنزیومر میں آ جائے گا کیونکہ وہ ہربیوور ان نیچر ہے, اس نے پلانٹس کو کنزیوم کیا ہے. اگر وہ کسی سانپ کو شکار کرتا ہے تو وہ سیکنڈری کنزیومر کو شکار کر رہا ہے. لیکن سیکنڈری کنزیومر جو ہے وہ بائی آل مینز جو ہے وہ کسی پرائمری کنزیومر یا جو ہے وہ کسی ہربیوور کا جو ہے وہ شکار کر کے اپنی ضرورت پوری کرے. اس کا مطلب ہے جو ایکو سسٹم ہے اس میں جو لیونگ آرگنیزمز ہیں وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, ایک انٹریکشن ہے, ایک انٹر ڈپینڈنسی ہے فرام ہربیوور لیول ٹو پرائمری کنزیومر ٹو سیکنڈری کنزیومر اینڈ دین ٹو ٹرشری کنزیومر. کچھ آرگنیزمز جو ہیں وہ اسپیسیفک فوڈ کی ضروریات رکھتے ہیں اور اسی طرح سے وہ ان کی جو باڈیز ہیں ان کی جو لائف سٹائلز ہیں, لائف سائیکلز ہیں وہ اسی طرح اڈاپٹیڈ ہیں. ان کو ہم اسپیشل فیڈنگ گروپس میں رکھتے ہیں اور لیکن ہیں یہ بھی کنزیومر کیونکہ دوسرے فوڈ کو جو ہے وہ یہ اپنے فوڈ کو جو ہے کنزیوم کر رہے ہیں. اور جو فوڈ ہے وہ انوائرمنٹ سے لے رہے ہیں, مائٹ بھی وہ ڈائریکٹلی کسی پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں, مائٹ بھی کسی ڈیڈ آرگنیزم کے اوپر فیڈ کر رہے ہیں, یا کوئی ان کا جو ہے وہ سورس آف فوڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے جو کہ ایک جو ہے پرائمری یا ٹرشری کے جو ہے وہ کیٹیگری کے اندر آئے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اسکیونجرز دیکھتے ہیں. اسکیونجرز جو ہے وہ ایسے اینیملز ہیں جو کہ ڈیڈ پلانٹس اور اینیملز کے اوپر فیڈ کریں گے. فار ایگزامپل ٹرمائٹس ہیں, بیٹلز ہیں جو کہ ڈیکیئنگ وڈ کے اوپر جو ہے وہ فیڈ کرتی ہیں. اس طرح بہت سارے میرین انورٹیبریٹس ہیں جو کہ ڈیڈ آرگینک میٹر جو ہے اس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں. ابھی جیسے میں نے اگزامپل دی کہ جو لائن ہے اس کے شکار کے ساتھ بہت سارے اور دوسرے جو ہے ایکو سسٹم میں کمیونٹیز ہیں جو کہ اس کیے ہوئے شکار کے اوپر وہ جو ڈیڈ اینیمل ہے اس کے اوپر وہ فیڈ کرتے ہیں.
فار ایگزامپل وولچرز جو کہ ویسے ہی مردار خور ہوتے ہیں، تو وہ اس ڈیڈ کیے ہوئے جو ہے وہ ڈیڈ اینیمل کے اوپر جو ہے وہ آ کے فیڈ کریں گے. ہائناز جو ہیں جو کہ لارجر ان سائز ہیں، میملز ہیں، لیکن وہ شیر کے کیے ہوئے شکار کے اوپر ڈیڈ جو ہے اینیمل کے اوپر آ کے اس کا گوشت جو ہے کھائیں گے اور جو ہے وہ فوڈ یا انرجی جو ہے لیں گے. سو ایسے اینیملز جو کہ ڈیڈ اینیمل یا پلانٹس کے اوپر فیڈ کریں انہیں ہم اسکیونجرز کہیں گے. اومنیورس ایسے جو ہے وہ کنزیومرز ہیں کسی بھی لیول کے، یوزلی یہ ٹاپ موسٹ لیول کے کنزیومرز ہوں گے جو بوتھ اینیملز اور پلانٹس کو ایز اے سورس جو ہے وہ سورس آف فوڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ اومنیور جو ہے وہ ہیومن بینگس خود ہیں. ایٹ ٹائمز وی یوز میٹ، ایٹ ٹائمز وی یوز ویجیٹیبل فروٹس. تو ہماری خوراک میں دونوں طرح کی جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں اور ہمیں دونوں طرح کی چیزیں بیسیکلی بیلنس ڈائٹ کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ کچھ ریکوائرمنٹ پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہماری میٹ سے پوری ہو رہی ہے، ہماری بہت ساری جو ہے وہ واٹر کی، بہت سارے اسینشیل منرلز کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ جو ہے ویجیٹیبل سے یا فروٹ سے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے وہ اینیملز ایسے ہیں جو کہ اومنیورس کی کیٹیگریز میں آتے ہیں. فار ایگزامپل ریڈ فاکس ہے جو کہ بیریز کے اوپر بھی فیڈ کرتی ہے اور اسمال روڈنٹس کے اوپر بھی فیڈ کر سکتی ہے، ڈیڈ اینیملس کے اوپر بھی فیڈ کر سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اومنیور جو ہے ایک وقت میں ہربیوور بھی ہے جس وقت وہ پلانٹ کے اوپر فیڈ کرتا ہے، اور جو ہے کارنیور بھی ہے جس وقت وہ کسی پروٹین یا میٹ سورس کے اوپر یا اینیمل کے اوپر فیڈ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر وہ ڈیڈ اینیمل کے اوپر فیڈ کرتا ہے تو وہ اسکیونجر بھی ہے. ایک اور طرح کے جو کنزیومرز جو کہ ایکو سسٹم میں پائے جاتے ہیں بظاہر ہماری نظر سے اوجھل ہیں، لیکن وہ پیراسائٹس کے طور پہ پائے جاتے ہیں. ہم انہیں پیراسائٹس کہتے ہیں. یہ لیونگ فارم ہے اور جو ہے وہ کسی دوسری لیونگ آرگنزم کو ایز اے ہوسٹ استعمال کر کے اس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں. اب پیراسائٹس جو ہیں وہ ایسے لیونگ آرگنزمس ہیں کہ جو اپنے ہوسٹ کے اوپر نہ صرف فیڈ کرتے ہیں بلکہ ان کو بہت حد تک نقصان پہنچاتے ہیں. اگزامپل اس کی جو ہے وہ ہیومن ہیڈ لائس ہے، جو جسے ہم اردو زبان میں جوں کہتے ہیں، کہ یہ انسان کے بالوں میں جو ہے رہتی تو انسان کے بالوں میں، لیکن جو ہے وہ فیڈ جو ہے وہ اس کے جو ہے بلڈ کے اوپر کرتی ہے، وہاں سے بلڈ سک کر کے جو ہے وہ خود طاقت حاصل کرتی ہے. اسی طرح بہت سارے بیکٹیریاز جو ہیں یہ پیراسٹک ان نیچر ہیں. وہ بیکٹیریا جو کہ ڈیڈ جو ہے وہ یا لیونگ آرگنزمس کے اوپر رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایز اے فوڈ ان کے جو ہے بلڈ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری بیماریاں ان کے اندر جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اگر ہم ایکویٹک انوائرمنٹ کے اندر کنزیومرز کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہم پرائمری کنزیومرز اور سیکنڈری کنزیومرز کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یوزلی جو شrimps اور جیلی فشز ہیں اسمالر ان سائز ہیں، لارجر ان نمبر ہوں گے، اور جو ہے وہ پانی کی جو اوپر کی ٹاپ لیئرز ہوں گی وہاں پائے جائیں گے. ان کو کلیکٹیولی ہم زو پلانکٹنس کہتے ہیں. یہ پرائمری کنزیومرز ہیں، اور ان پرائمری کنزیومرز کو جو ہے یہ ان کا نمبر لارج ہوگا، باڈی سائز جو ہے وہ اسمال ہوگا، تو ان کے اوپر جو ہے وہ اسمال فشز فیڈ کریں گی. یہ جو اسمال فشز ہیں یہ سیکنڈری کنزیومرز جو ہے وہ کہلائیں گی. یہ کسی اور جو ہے وہ چیز پہ فیڈ نہیں کریں گی، لیکن اس ایک اسمال فش کو جو ہے وہ ڈھیر سارے جو زو پلانکٹنز ہیں ان کی ضرورت پڑے گی تاکہ اس کی فوڈ اور انرجی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو سکے. ان اسمال فشز کے اوپر جو ہے وہ لارجر فشز جو ہیں وہ فیڈ کریں گی. اگین ایک لارجر فش جو ہے اس کو 2 یا 3 جو ہے وہ جو ہے اسمال فشز کی ضرورت پڑے گی تاکہ اس کی باڈی جو ہے وہ فنکشن کر سکے. اور بالکل جو ٹاپ کنزیومرز جو ہے وہ کوارٹرنری کنزیومرز ہیں. کوارٹرنری کنزیومرز جو ہیں ان میں ہم شارکس اور ویلز کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، کیونکہ ایک شارک کی اتنی بڑی باڈی ہے، ایک ویل کی اتنی بڑی باڈی ہے، انہوں نے ایک جو ہے وہ چھوٹی اسمال فش جو ہے وہ ان کی فوڈ کی جو ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے، اس کو پورا نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ ایک سے زیادہ جو فشز ہیں ان کے اوپر وہ فیڈ کریں گی. اور اگر وہ لارجر فش ہے تو وہ کسی حد تک ان کی جو ہے پارٹلی جو فوڈ کی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکیں گی، لیکن وہ ڈھیر ساری اسمال فشز کو کھائیں گی تو پھر ان کی جو ہے وہ فوڈ اور انرجی کی ضرورت پوری ہوگی. اگر ہم غور سے دیکھ لیں ایکو سسٹم کے اندر ان کی جو ہے گریڈنگ کو، تو ہمیں یہ نظر آئے گا دونوں صورتوں میں، چاہے وہ لینڈ کے اوپر جو ہے کنزیومرز ہیں یا جو ہے وہ ایکویٹک انوائرمنٹ کے اندر کنزیومرز ہیں،
کہ یہ جو کنزیومرز ہیں جس وقت ان کا سٹارٹ ہے، بیس لائن ہے، تو وہاں پہ ان کا نمبر ہمیشہ زیادہ ہوگا اور سائز چھوٹا ہوگا. جیسے جیسے کنزیومر کا گریڈ جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا، ویسے ویسے جو ہے کنزیومر کا سائز بڑا ہوتا جائے گا اور جو ہے اس کا نمبر جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. تو یہ جو ہے بڑے سائز کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو ہے یہ ایک ہائرارکی یا ایک جو ہے وہ پیرامڈ سا جو ہے وہ انرجی کا بن جاتا ہے کہ بیس کے اوپر زیادہ جو ہے کنزیومرز پریزنٹ ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا نمبر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن جو ہے وہ سائز بڑھ رہا ہے.